السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالجلیل چاند پاشا بھائی؟ الحمدللہ صاحب، میں اللہ کا فضل و کرم سے بہت خیریت سے اور ہوں۔ ہمارے با وزیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارے چاند پاشا بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں جی 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 اور ہندوستان کی جو ڈیموکریسی کے بارے میں جو انتخابات کا ایک یہ جو 2024 کا جو چل رہا، اس میں ہماری آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین ہے جی، تو اس میں ہمارے بیرسٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل، شروع سے بالکل۔ 40 سال سے ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا رول رہا، بے شک۔ اور واقعی یہ ایک ایسی پارٹی ہے ہندوستان میں جو ہمیشہ اس کی انتخابات میں وہ شامل ہوتی، شرکت ہوتی اور اس میں فوز پاتی، بے اس میں شک۔ جیت ہوتی، کیونکہ بے ان کا جو کام ہے وہ کام اور ان کی محبت جو عوام سے لگی ہوئی ہے، جو محبت سے جڑی ہوئی ہے، وہ ایسی پارٹی ہے۔ اس لیے یہ سب کو معلوم ہے یہ چیز۔ لیکن اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ریاستی لیول پہ اور انٹرنیشنل بیرونی لیول پہ، تو اس کا کیا آپ کا کیا خیالات ہیں؟ آپ کے اظہار کیجئے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عثمان بھائی کے پاس ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، انہوں نے آج دعوت دیا تھا ہمیں بہترین طریقے سے، تو تمام دوست احباب سب لوگ آئے ہیں، تو میں سب سے پہلے عثمان بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا جو خیال ہے AIMIM عثمان بن محفوظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور AIMIM جو سپریمو ہمارے اسد الدین صاحب ہے، ان کے تعلق سے تو کیا کہنا ہے، ون آف دی بیسٹ اسپیکر ہے اراؤنڈ دی انڈیا، اور میں باہر کے بھی تعلق سے اگر کہنا چاہوں تو ون آف دی بیسٹ اسپیکر اراؤنڈ دی ورلڈ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے تعلق سے بد پیچھے یا بہاف میں کہنا بول کر نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے جو بات کے لیے مدعا اٹھاتے ہیں، چاہے کسی بھی ٹاپک کیا کیوں نہ ہو، ٹرپل طلاق کے تعلق سے ہو، NRC CA کے تعلق سے ہو، جتنے بھی ابھی تک مدعے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے یاد آنا ہے، میں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مدعے رہیں گے، اور ہر کاسٹ کے لیے، دلت، مسلم، عیسائی اور پنجابی اور دارالسلام پر تو ہر کاسٹ کے لوگ آتے رہتے ہیں وہاں پر، اور اپنی اپنی ریکویسٹ وہ کرتے ہیں، اور ان لوگ سب کے تعلق سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح سے MP الیکشن کا کافی وقت ابھی ہو چکا ہے، ووٹنگ ٹائم آ چکا ہے، تو ہمارے اورنگ آباد کے امتیاز جلیل صاحب ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہماری دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرفراز کرے اور کامیاب کرے، ان کی محنت کو چیز کرے۔ اور اسی طرح سے بہار میں اختر الایمان صاحب بھی کھڑے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرفراز کرے، بے شمار طریقے سے ان کو ووٹ میں کامیابی کامرانی سے جتائے۔ اور دوسرے لیول پہ جیسا کہ انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول کی بات آ رہی ہے، تو میں جدہ میں ہوں مقیم، یہاں پر تو میں ڈاکٹر سید علی صاحب کا بھی نام لینا اور میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ لاسٹ 40 ایئر سے انہوں صدر اور پریسیڈنٹ ہے، اور یہ جماعت کو ہمارے الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے دور سے لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اسد الدین صاحب، تمام MLA، اکبر الدین اویسی صاحب اور ذوالفقار علی صاحب، ماجد حسین اور دیگر مہراج حسین صاحب، جعفر حسین صاحب، ماجد حسین صاحب، یہ تمام لوگوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ جدہ کے اندر احمد بلالہ، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی MLA کا نام نہیں لیا تو میں اینی ہاؤ، مبین صاحب ہمارے، کوثر محی الدین صاحب ہمارے بہادر پورے سے ہے، کاروان سے ہے، تو اور بھی MLA وغیرہ کے لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو تمام MLA کو بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ جدہ میں، خاص کر ہمارے سید علی محمود صاحب، ان کی موجودگی اور انہوں جو ہے ڈاکومنٹ طور پہ، قلمی طور پہ، گفتگو طور پہ ہر طریقے سے سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں دیکھا ہمارے شہباز بھائی سے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ ون آف دی بیسٹ، وہ بھی ایک، میں تو کیا بولوں، اگر میرے کہنے میں ون آف دی بیسٹ لیڈر ہے، وہ ہے نہیں، لیکن لیڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں، فرنٹ سے، سامنے سے، اور بیک اینڈ بھی بہت رہتا ہے ان کا، امریکہ میں لے لیجئے، کینیڈا میں لیجئے، اور گلف کے طور پہ بھی، گلف میں بھی ماشاءاللہ کافی دورے رہتے ہیں ان کے، دبئی ہو گیا، سعودی عربیہ میں اور کویت وغیرہ میں، اور سعودی عربیہ کے اندر دمام، جدہ وغیرہ، اور نیشنل لیول پہ بھی کافی لوگوں سے سپورٹ کرتے، ایک جوتی کے طور پر، یعنی کہ سپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کی دل کی خواہش بھی رہتی ہے، اور یہاں پر آئے تو ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جدہ میں ڈاکٹر سید علی محمود صاحب سے اور ہم سے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی بہترین بندہ ہے،
माशाल्लाह उनके हक में भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी सरफराज करे। खासकर शहबाज अहमद खान साहब के ताल्लुक से मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी नवाजे, हर वो मसले से और उनकी दिली ख्वाहिश को पूरी करे और सरफराज करे। और डॉक्टर सईद अली महमूद साहब का ही आज जो है प्रोग्राम रखे थे हमारे असदुद्दीन साहब के लिए, 12th की नाइट केक कटिंग थी और 13 के दिन लोगों से अपील भी करें कि वो अपने घरों से निकले और मुद्दे होकर जमा होकर जल्द से जल्द फारिग हो जाए, बड़े बुजुर्ग छोटे और खवातीन तमाम लोगों को सपोर्ट करें। और जज़ाकल्लाह खैर, मैं इतना मैसेज इस सोशल मीडिया के जरिए से देना चाह रहा हूँ। और फिर अब मेरा ख्याल ये है कि अब्दुल रहीम साहब आप भी अपना ख्याल जाहिर करिए। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़े अच्छे ख्यालात आप जाहिर किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, हमारे अब्दुल रहीम साहब, आपका क्या ख्याल है? असद हमारे बारिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है, जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में एक वाहिद शख्स है जो बुलंद आवाज़ जो पार्लियामेंट में जो उठाते हैं, जो मुद्दों पे जो मौज़ूओं पे जो गरीबों के गुरबा के जो मसाकिन है, जो परेशान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी है उस अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसको हवाले से जो सवालात उठाते हैं, उसके जवाब जो तलब करते हैं, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और हमको भी मौका दिए कि कुछ बोलने का। इस सिलसिले में अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात करूँ, सबसे पहले वो अपनी तालीम में आला है। दूसरी चीज़, अपने बड़े